الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حج کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ رب العزت نے سال کو 12 مہینوں پہ تقسیم کیا ہے اور فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے کچھ مہینے ایسے ہیں جنہیں حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ اور حج کے مہینے کون سے ہیں؟ پہلا مہینہ شوال کا جو ابھی گزر رہا ہے، دوسرا مہینہ ذی قعدہ کا، اور تیسرا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ ان ایام کو اور ان مہینوں کو حج کے مہینے اور اشہر حج کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور قرآن مجید تخلیق انسانی کا مقصد سمجھاتے ہوئے بتاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب جب انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کیا ہے، اس کی قسمیں کتنی ہیں، کس طرح سے انجام دی جاتی ہیں، تو اگر غور کیا جائے تو عبادت کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس میں انسان کی جسمانی مشقت اسے عبادت کا نام دیا جاتا ہے۔ عبادت کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں انسان جسمانی طور پہ مشقت تو برداشت نہیں کرتا، لیکن مالی مشقت اور مالی طور پہ وہ عبادت سر انجام دی جاتی ہے۔ یعنی انسان کے بدن کے اوپر تو کوئی گرانی نہیں ہوتی، لیکن انسان کی جیب کے اوپر جو مشقت آتی ہے اسے عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور عبادت کی تیسری قسم ہے جس میں انسان مال بھی خرچ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی مشقت سے بھی اس عبادت کو سر انجام دیتا ہے۔ تو پہلی قسم کی مثال ہے جیسے انسان نماز پڑھتا ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے کوئی پیسے نہیں لگتے، ہاں جسمانی طور پہ انسان کو سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، نیند سے بیدار ہونے کے لیے جسم کے اوپر مشقت ہوتی ہے، سردی گرمی میں چل کے مسجد میں آنا ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے اپنے جسم کو پابند کیا جاتا ہے، اور پھر کچھ ایکسرسائز کی جاتی ہے، جسمانی طور پہ کچھ حرکات کی جاتی ہے جنہیں عبادت کا نام دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح نماز کے ساتھ ساتھ روزہ جو ہے، روزے میں بھی پیسے نہیں لگتے بلکہ انسان بھوکا رہتا ہے، اپنے جسم اور اپنے نفس کے اوپر مشقت برداشت کرتا ہے، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اور اگر عبادت کی دوسری قسم جس میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی کہ جس میں جسمانی مشقت تو نہیں ہوتی لیکن انسان مال خرچ کر کے اپنا نام عابدین اور اپنی زندگی کا مقصد انجام دیتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، صدقات دیے جاتے ہیں، مستحقین اور محتاجوں کی مدد کی جاتی ہے، صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری عبادات ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے تو نہیں ہے لیکن انسان کے مال سے ہے۔ تیسری قسم ہے جس میں جسمانی مشقت بھی شدید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خطیر مال خرچ کر کے ایک عبادت بنتی ہے، اس عبادت کا نام ہے حج بیت اللہ۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس عبادت کی جو بنیادی شرائط رکھی ہیں، ان بنیادی شرائط میں انسان کا جسمانی طور پہ بھی تندرست ہونا اور مالی طور پہ بھی مستحکم ہونا۔ فرمایا کہ جو انسان مالی طور پہ بھی مستحکم ہے، اپنے اخراجات سفر کے اور مدینہ اور مکہ المکرمہ اور یہ سارے وہاں رہنے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، جتنا عرصہ وہاں رکے پیچھے اپنے گھر والوں کے اپنے اہل و عیال کے اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کا حکم دیا ہے اور فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے راستے میں جو استطاعت رکھتا ہے، جو طاقت اور قدرت رکھتا ہے، اللہ پاک نے ایسے آدمی پر حج بیت اللہ کو فرض کیا ہے اور فرمایا ان اول بیت وضع للناس،
للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ روئے زمین پہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے جس گھر کو مقرر کیا، فرمایا وہ شہر مکہ کے اندر وہ گھر ہے جسے بیت اللہ اور خانہ خدا کہا جاتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ تاریخ کیا ہے اس کی؟ کب حج فرض ہوا، کیسے ہوا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم پر بیت اللہ کو تعمیر کیا، فرمایا اللہ جی یہ گھر تو بن گیا ہے، اب فرمائیے کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ آئیں گے اس کا حج کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہاں تو کوئی اور ہے ہی نہیں، یہ چند لوگ ہیں جو کہیں سے آئے ہوئے یہاں آباد ہیں، کہاں سے لوگ آئیں گے؟ کون ان کو بتائے گا یہاں اللہ کا گھر بن گیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے میرے ابراہیم آواز لگائیے، اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے لوگوں میں آواز لگائیے اللہ کے بندو، روئے زمین پہ اللہ کا ایک عظیم الشان گھر تعمیر ہو چکا ہے اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم تک آواز پہنچاؤں۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دل میں یہ بات آئی اللہ جی میری آواز تو اتنی زیادہ نہیں ہے، کہاں تک پہنچے گی؟ چند میل، چند کلومیٹر؟ اس کلومیٹر اور علاقوں کے اندر تو آبادی نہیں ہے، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کے لیے آواز لگائیے، اعلان کیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ میرے پیارے ابراہیم روئے زمین کے کونے کونے سے اللہ کے بندے تیری آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پہنچیں گے، اتنا دور دور سے آئیں گے کہ کچھ تو پیدل ہوں گے اور جو سواریوں پہ ہوں گے ان کی سواریاں طویل اور لمبے سفر کی وجہ سے تھک ہار جائیں گی، لیکن وہ سفر کو نہیں چھوڑیں گے اور میرے گھر کا دیدار کریں گے۔ آج اگر دیکھا جائے تو مکہ المکرمہ کی سرزمین جیسے اس دور میں تھی ویسے ہی آج بھی ہے، اس کے پہاڑوں پہ کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی ہرے بھرے درخت نہیں ہے، کوئی کھیت کھلیان نہیں ہے، چشمے اور نہریں نہیں ہیں، سفر کی وہ آسانیاں اب بھی نہیں ہیں۔ سفر کی وہ آسانیاں جیسے انسان سفر کرتا ہے اور سفر میں نظارے کرتا ہے ایسا کوئی نظارہ نہیں ہے، لیکن دنیا کے کونے کونے سے امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، کالا ہے، گورا ہے، کوئی بھی انسان اس کی اولین خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے گھر کا زندگی میں ایک مرتبہ دیدار کروں۔ اور اس کی ایک عام سی مثال آپ میں سے آپ اکثر لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ کسی سے پوچھا جائے بھائی اگر اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو کروڑوں روپے دے دے تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ایک وہ آدمی بھی جسے کوئی بنیادی علم بھی نہیں ہوتا، ایک عام سا مزدور آدمی ہوتا ہے، آپ جائیں اس سے جا کے پوچھ لیں کہ اگر میں آپ کو ابھی 20-50 لاکھ روپے دے دوں آپ کیا کریں گے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ بس میری ایک خواہش ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو حج کرا لوں۔ یہ خواہش اس کے دل میں کس نے پیدا کی؟ اس پروردگار عالم نے پیدا کی، جس پروردگار عالم نے اپنے اس گھر کو بنایا آباد کرنے کے لیے اور اس میں ایک ایسی کشش رکھی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی کچھ تخلیقات، کچھ مخلوقات ایسی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں انسان جتنا دیکھتا رہے انسان کا ان کے دیکھنے سے جی نہیں بھرتا۔ ان میں ایک پانی ہے، پانی کو دیکھ کے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ پانی کا رنگ بس ایسے ہی ہے، اس کو اب تبدیل ہونا چاہیے، بلکہ جب بھی پیاس لگتی ہے پانی کا یہی رنگ انسان کے لیے مرغوب ہوتا ہے اور اسی رنگ کا پانی انسان طلب کرتا ہے پیاس کے وقت۔ کبھی کسی نے جب سے دنیا بنی ہے ایک ہی رنگ کا پانی ہے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری چیز آسمان ہے، آسمان کا رنگ جیسا تھا ویسا ہے ویسا ہی رہے گا، لیکن آج تک کسی کو شکایت نہیں ہوئی اللہ جی اب یہ کلر چینج ہونا چاہیے، دیکھ دیکھ کے تنگ آگے، دادا جی بھی یہی دیکھتے تھے، ابا جی بھی یہی دیکھتے تھے، اب میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں، آگے نسلوں کو بھی یہی دیکھنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے ایسی اس کے اندر کشش رکھی ہے کہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، بنیادی چھت ہے، تو اس سے بھی کبھی کسی کا جی نہیں بھرتا۔ تیسری چیز ہے اللہ کا قرآن۔ سورۃ الفاتحہ میں اور آپ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جماعت کی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں ہم سنتے ہیں
سورۃ الفاتحہ کو، لیکن آج تک آپ میں سے کوئی امام صاحب کے پاس گیا ہو کہ حضرت صاحب یہ سورۃ الفاتحہ روز سن کے نام تھک گئے، اب اس کو تبدیل کر دیں؟ یا قرآن کو دیکھ کے کسی نے کہا ہو کہ یار عرصہ ہو گیا اسے پڑھتے ہوئے، اب جی نہیں کرتا قرآن کو دیکھنے کا، تصور بھی نہیں کر سکتا انسان۔ اللہ نے اس میں ایسی کشش اور جاذبیت رکھی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے وہ سادہ سا اور پروقار اللہ کا گھر، جو 4 کونوں پہ مشتمل ایک سادہ سی عمارت ہے پتھروں کی بنی ہوئی، جس کے اوپر اب مہنگے غلاف چڑھائے جاتے ہیں، لیکن ہماری عقیدت کی وجہ سے اس غلاف کو بھی فولڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ عقیدت مند کینچیاں لے کے پہنچ جاتے ہیں اور وہ کروڑوں ریال کے اس غلاف کو کاٹ کر لے آتے ہیں، جی ہم بہت بڑا تحفہ لے کے آئے، ہم بہت بڑا تبرک لے کے آئے ہیں۔ بیت اللہ کا غلاف کاٹ کے لے آتے ہیں، اس کے ٹکڑے، اس کے دھاگے، اور ہم کہتے ہیں ہم بہت بڑا کمال کر کے لے کے آئے، حالانکہ پتہ نہیں ہے ہم بے ادبی اور توہین کر کے آئے ہیں، ہم اللہ کے گھر کے لباس کو کھینچ کے آئے ہیں، اس میں کٹ لگا کے آئے ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ کبھی کسی نے کہا جی زندگی ہو گئی حج کرتے کرتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بالغ ہونے کے بعد کبھی کوئی حج نہیں چھوڑا۔ اور ایک بزرگ تو یہ کہتے تھے کہ میری زندگی غالباً 60-62 سال بتاتے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، اور اپنی عمر سے 1 سال زیادہ حج بتاتے تھے کہ عمر تو میری 60 سال ہے مثلا، لیکن حج میں نے 61 کیے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا جناب عمر 60 سال حج 61؟ تو فرمانے لگے کہ میرا پہلا حج تب ہوا تھا جب میں ماں کی گود میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، گود میں نہیں، ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں نے اپنے پیٹ میں رکھ کے مجھے حج کیا تھا، میں اسے بھی حج بیت اللہ میں شمار کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد تو میری اماں ابا کا بھی حج مس نہیں ہوا، ساتھ میرا بھی ہوتا رہا، اور جب میں سن شعور کو پہنچا تو میں حج بیت اللہ سے کبھی پیچھے نہیں رہا۔ تو یہ اللہ نے اپنے اس گھر میں وہ کشش رکھی ہے جو وعدہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میرے ابراہیم آپ آواز لگائیے، آواز لگانا آپ کا کام ہے، ہر کان میں پہنچانا میرا کام ہے۔ تو جس کان میں عالم ارواح میں بھی یہ آواز پہنچی ہے جو ابھی تک اس دنیا میں نہیں بھی آیا تھا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس لبیک کا تکرار ضرور کراتے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے فرمایا نا آؤ میں تمہیں حج کے لیے بلا رہا ہوں، تو زندہ مردہ جو پہلے ماں کی جو تھے ابھی تک دنیا میں روح کی صورت میں موجود تھے، تو جواب دیا لبیک، حضرت آپ کی آواز پہنچ گئی، ہم حاضر ہیں۔ جس نے لبیک کہا اللہ پاک اسے زندگی میں لبیک ضرور کہلواتے۔ اور اگر اس حج کی فضیلت اور اہمیت کو دیکھا جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن نے جس استطاعت اور طاقت کا تذکرہ کیا ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج سے پیچھے نہ رہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت، جس کے پاس حج کی طاقت ہو، حج کے لیے آسانی ہو، حج کی استطاعت رکھتا ہو، وہ حج سے پیچھے نہ رہے، اس لیے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے کل اسے کیا عذر پیش آ جائے اور وہ حج بیت اللہ سے محروم رہ جائے، اس لیے حج فرض میں جلدی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو جائے وہ حج بیت اللہ کی ادائیگی میں جلدی کرے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا حالات پیش آ جائیں، کیا عذر پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے گھر کا حج نہ کر سکے۔ دوسری حدیث، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی ضروری حاجت کی وجہ سے جو اسے درپیش ہے، حج پہ نہیں جا سکتا، اور اسے کوئی ایسی ضروری حاجت بھی درپیش نہیں ہے، اور بیمار بھی نہیں ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے وہ حج سے رک جائے، اور کسی ظالم بادشاہ یا ظالم انسان نے اس کا رستہ بھی نہیں روکا، یہ 3 عذر اسے درپیش نہیں تھے، نہ تو وہ بیمار تھا، نہ اسے کوئی ضروری حاجت درپیش تھی، نہ کسی ظالم نے اس کا رستہ روکا ہوا تھا، ان 3 عذروں کی عدم موجودگی کے باوجود اگر کوئی آدمی حج بیت اللہ نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، وہ یہودی مرتا ہے یا عیسائی مرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی نے استطاعت ہونے کے باوجود اور بغیر کسی عذر کے حج نہیں کیا، تو حدیث پاک کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ گویا اس نے یہودیوں اور عیسائیوں والا کام کیا کہ یہودی اور عیسائی ان کو بھی حج بیت اللہ سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے بھی حج بیت اللہ سے کوئی غرض نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 3، فرمایا
کہ اگر کوئی آدمی عمرہ کرے، ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے تک درمیان میں اس کے جتنے بھی گناہ ہیں، آنے والا عمرہ ان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک بیت اللہ کی زیارت اور افعال عمرہ کی ادائیگی کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے، جنت سے کم کوئی نہیں ہے، اس کی قیمت اللہ کے ہاں جنت ہے۔ تو حج مبرور کیا ہے؟ فرمایا کہ حج مبرور یہ ہے کہ انسان حج کرے، اس حج کے کرنے سے نہ تو اس کا مقصود کسی کو دکھلانا ہو کہ میں حج کر رہا ہوں، نہ تو مقصود شہرت ہو کہ میں مشہور ہو جاؤں کہ میں نے حج کیا ہے، نہ تو وہ اس حج کے درمیان گناہ کرے، نہ حج کے درمیان جمع کرے، نہ حج کے درمیان کسی سے لڑائی جھگڑا کرے، گالم گلوچ کرے، اور جب حج سے واپس آئے اس کی ترجیحات بدل جائیں۔ اب اس کی ترجیحات دنیا نہ ہو، آخرت ہو۔ اب اس کا دل گناہوں کی طرف نہیں، نیکیوں کی طرف جاتا ہو۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آ جائے کہ لوگ پوچھیں جناب یہ کیسے بدل گیا؟ تو جواب ملے کہ حج نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا، اب تو یہ پہلے والا بندہ ہی نہیں ہے۔ اسے حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اور حج کے لیے جب دعا کریں اللہ سے حج بھی مانگیں، حج مبرور بھی مانگیں، کیونکہ حج مبرور کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور ہم جو خواتین ہیں یا جو حج نہیں کر سکتے، جو جہاد نہیں کر سکتے، تو ہمیں تو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا؟ مرد حضرات جاتے ہیں، مضبوط لوگ جاتے ہیں، جا کے حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو ہم تو جہاد نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کمزور ہو، بوڑھا ہو یا کوئی خاتون ہو جو جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، اللہ پاک نے حج کو ان کا جہاد کرا دیا۔ وہ حج کریں گے، اللہ کے ہاں انہیں مجاہد فی سبیل اللہ، جہاد کرنے والے کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے لکھا جائے گا۔ تو دوستو ذرا سوچئے، کیا جہاد کوئی آسان عمل ہے؟ جہاد کا مطلب ہے اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا کہ میرے مولا میری یہ جان حاضر ہے، سے قبول کر لے اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنی راہ میں میری جان قبول کیجئے۔ ذرا سوچئے کہ جان دینا آسان ہے؟ اور اللہ پاک نے اس حج کے عمل کو کتنا بڑا عمل قرار دیا ہے کہ اگر کوئی خاتون حج کرے گی، اگر کوئی کمزور آدمی جو میدان جہاد میں نہیں جا سکتا، اگر کوئی بوڑھا ضعیف جو میدان جہاد میں نہیں جا سکتا، اللہ رب العزت ایسے کو مجاہد فی سبیل اللہ، جہاد کرنے والا اللہ لکھیں گے۔ اور عمل کیا کیا؟ اس نے حج کیا۔ اور جہاد کیا ہے؟ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، مغفرت پہلے ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی واپسی نہیں چاہے گا، ایک مجاہد ہوگا، وہ کہے گا اللہ جی میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جو جہاد اور شہادت کے اندر جو لطف مجھے حاصل ہوا تھا وہ تو مجھے جنت میں بھی نہیں آ رہا، میں جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ مزے لیتا رہوں، بار بار آتا رہوں، بار بار جاتا رہوں۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور جہاد میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ جس شہادت کی تمنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ جہاد کے راستے میں ملتی ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کمزور ضعیف جو میدان جہاد میں نہیں جا سکتے وہ حج کے میدان میں جائیں، اللہ رب العزت انہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے کبھی حج قضا نہیں کیا، جب بھی حج کا موقع آیا میں حج کے لیے پہنچی، کیونکہ یہ جہاد کا ثواب ہے۔ آج کل کے بعض نام نہاد دانشور یہ کہتے ہیں او جی جتنا پیسہ آپ حج پہ لگا رہے ہیں یہ کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کر دیتے؟ آج جن لوگوں کو حج سے قربانی سے تکلیف ہے، کل وہ لوگ کہیں گے جو وقت آپ نماز کے لیے مسجد میں گزارتے ہیں اس نماز کے وقت کو بھی کسی غریب کی مدد میں لگا دیں۔ ایک حج پہ اس سال حج بہت مہنگا ہے، اس سال یعنی کوئی 9 لاکھ پہ سرکاری حج پہنچا ہوا ہے، 9 لاکھ پہ سرکاری حج پہنچا ہوا ہے۔
تو جو پرائیویٹ ہے وہ 10-11 لاکھ کا ہوگا۔ تو مجھے تو صحیح معلومات نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لیٹسٹ ماڈل ہے آئی فون کا، تو یہ 10 لاکھ میں کتنے آئیں گے؟ 3۔ اور گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پچھلا ماڈل بھی ہوتا ہے، اس سے اگلا بھی ہوتا ہے، اور اس لیٹسٹ لے لیتے ہیں۔ تو کسی کو آئی فون کی خریداری پہ تکلیف نہیں ہوتی کہ جناب عالی یہ جو 4 لاکھ روپے کا آپ آئی فون لے رہے ہیں، اس 4 لاکھ میں 4 یتیم بچیوں کی شادیاں ہو سکتی، 4 غریب گھرانوں کی آپ سال کی کفالت کر سکتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں مسئلہ غریبوں کی ہمدردی ہے کہ اسلامی شاعر سے تکلیف ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، ایک آدمی کی ضرورت 20 لاکھ کی گاڑی بھی پوری کرتی ہے، اچھی ضرورت پوری کرتی ہے۔ 30 لاکھ کی گاڑی تو بہترین ضرورت پوری کر رہی ہے، نئی بھی آ رہی ہے اور ساری ضروریات پوری ہو رہی ہے۔ دور دراز کا کراچی کا سفر بھی آپ اسے کر سکتے ہیں۔ تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ 30 کے بجائے جو آپ 7 کروڑ روپے کی لینڈ کروزر لے رہے ہیں، ان 7 کروڑوں میں تو پورا ایک جو گاؤں ہے، اس پورے گاؤں کی آپ سال تک کفالت کر سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں مسئلہ غریب کی ہمدردی نہیں ہے، یہاں مسئلہ اسلامی شاعر کی تکلیف ہے کہ کسی نہ کسی طرح حاجیوں کی تعداد میں کمی کی جائے، کسی نہ کسی طرح اللہ کے گھر کا جو مسلمان کے دل کے اندر شوق ہے اس کو کم کیا جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، باوجود اس کے کہ علامات قیامت کافی ساری آ چکی ہے، لیکن نہ تو قرآن کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے نکل سکی ہے الحمدللہ، نہ حج بیت اللہ کی محبت نکل سکی ہے، نہ شاعر اسلام کی محبت نکل سکی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے الحمدللہ ہمارے ہاں جس طرح کا بھی ہے، فرقہ واریت ہے، بہت کو چیزیں، لیکن اب بھی لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بھی ہے، رسول اللہ کی محبت بھی اور شاعر اسلام کی محبت بھی ہے۔ ہم ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن اسلامی شاعر پہ الحمدللہ ہماری قوم کمپرومائز نہیں کرتی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس جذبے کو بڑھایا جائے کہ یہ غریب کا جو جہاد ہے اس سے کیوں چھین رہے ہو، کمزور کا جہاد اس سے کیوں چھین رہے ہو۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایک کافی ہے، بار بار حج کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنی مشقت آج پاکستان سے سعودیہ جانے میں کیا مشقت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دور میں مدینہ سے مکہ آنا بڑا مشکل سفر تھا، 8 دن اور رات، رستے میں کوئی سرائے ہوٹل بھی نہیں، کھانا پینا پانی ساتھ۔ لیکن یہ خاتون ہے ہماری ماں، یہ مکہ مدینہ سے آتی ہیں اور مکہ ہر سال حج کر کے جاتی ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سانحہ ہوا، اس وقت بھی اماں تو حج کے لیے تھی۔ اگر آپ مدینہ طیبہ میں ہوتی، بڑے بڑے صحابہ ہوتے، وہ سانحہ نہ ہوتا، لیکن اس سانحے کے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ بھی حج کے لیے تھے، اماں بھی حج کے لیے تھی، کبار حج کے لیے تھے۔ تو اس لیے یہ اعتراض بھی جو لوگ کرتے ہیں وہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، بس یہ ایک کریں باقی غریبوں پہ خرچ کریں۔ جو لوگ اللہ کے رستے میں حج کرتے ہیں یہی لوگ غریبوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں حج کے ساتھ ساتھ۔ اور یہ جو باتوں کے شاہ سوار ہیں نا، یہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں، نہ اللہ پاک ان سے حج کی توفیق، حج کی سعادت دیتے ہیں، اور نہ ہی اللہ رب العزت انہیں غریبوں کی مدد کی توفیق دیتے ہیں۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرو، اس لیے کہ حج انسان کے گناہوں کو اور غربت کو، گناہ کو بھی اور غربت اور فقر کو بھی ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے بھٹی کے اندر لوہے کو ڈالا جائے، بھٹی کے اندر سونے کو ڈالا جائے، جیسے سونے اور لوہے کا زنگ بھٹی جلا کر دور کر دیتی ہے، ایسے اللہ کے راستے میں حج کیا جائے، اللہ پاک اس حج کی برکت سے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں اور فقر کو بھی دور کر دیتے ہیں، غربت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ جو بڑے بڑے نام ہیں نا، ان کے ساتھ حاجی بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے غریب ہوں، اللہ پاک نے حج کی وجہ سے ان کے کاروباروں کے اندر بھی وسعتیں دی، ان کے رزق کو بھی وسیع کیا، تو حج بیت اللہ سے غربت نہیں آتی۔ حج بیت اللہ میں خرچ کیے ہوئے پیسے اللہ پاک کئی گنا کر کے واپس لوٹاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے راستے کا خرچ ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے اور اس حج کے دوران میں وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، جیسے وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، ایسے اللہ کے راستے میں حج کرنے والا جس نے حج کے دوران کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ پاک اسے ایسے ہی پاک صاف واپس لوٹاتے ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ میں سے بہت ساروں نے کیا بھی ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ اب توفیق دے، تو یاد رکھیں ہمارے ہاں لوگ حج پہ جانے سے پہلے ہی اپنے حج کو برباد کر دیتے، پہلے پیسے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جس نے پیسے لیے اس کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور جی بڑا کماتے ہیں، لوٹ لیا جی، کھا لیا، تو کس ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا جا کے اس کو پیسے دو؟ یہاں سے کام شروع کرتے ہیں، پھر ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو ایئرپورٹ والوں کی تصویر ہاتھ میں لیتے ہیں، بڑے ظالم ہے جی پاکستانی ایئرپورٹ، سامان کی ایسی تیسی کر دی، لائنوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، کوئی سہولت ہی نہیں ہے، ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہے، بہترین قسم کی کرسی بھی لگی ہوئی ہے، پانی بھی وہاں پہ لگا ہوا ہے، کھانا بھی ہے، اگر آپ پیسے دیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے لائن میں لگ گئے اور اپنے حج کی ایسی تیسی کر دی، ایئرپورٹ والے پھر ایئر لائن پہ شروع ہو جاتے ہیں، پھر جدہ ایئرپورٹ ہے، عربی تو ہم لوگوں کو جانور سمجھتے ہیں، انسان ہی نہیں سمجھتے، پوری دنیا سے قافلے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ سنبھال رہے ہوتے ہیں، کوئی لاٹھی کوئی ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا نہیں ہے، تو غلط لوگوں کی روک تھام ایسے ہی ہوتی ہے جب چیکنگ وغیرہ سخت ہو، پھر اس کے بعد جو ایجنٹ ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر جس بس پہ بیٹھے او جی بسیں کے کیا کھٹارا ہے، پھر یہاں سے ہوتے ہوئے پھر ہوٹل پہ جاتے ہیں، او جی بڑا ظلم کیا، کیونکہ پیسے دیے ہوتے ہیں صرف رہائش کے اور نظر ہوتی ہے کلاک ٹاور پہ، وہاں سے جو لوگ نکل رہے ہوتے ہیں ان کو پھر حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، پھر ہوٹل والوں کی شامت آ جاتی ہے، پھر عربیوں کی شامت آ جاتی ہے، پھر کمرے والے جو روم میٹ ہیں ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بازاروں میں گھوم گھوم کے وہاں چیزوں کے لیے لڑتے ہیں، تو یوں اپنے ساتھیوں سے بھی لڑائی، بازار والوں سے بھی لڑائی، پولیس والوں سے بھی لڑائی، اور پھر واپس آ کے اپنے نام کے ساتھ حاجی نہیں لکھتے بلکہ کیا لکھتے ہیں؟ الحاج، الف لام بھی ساتھ ڈالتے ہیں کہ میں نے تو بڑا گاڑا قسم کا، بڑا زبردست قسم کا حج کیا۔ وہ کہتے ہیں نا ایک صاحب یہاں سے جا رہے تھے تو جاتے ہی انہوں نے ایئرپورٹ پہ سامان جو ادھر جانے والا تھا ابھی جا رہے تھے اس پہ نام لکھا اپنا الحاج فلاں صاحب، تو کسی نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن ابھی تو آپ نے حج کیا بھی نہیں، تو چلو حاجی لکھ لو، حج کیا نہیں آپ نے ابھی سے الحاج لکھ لیا۔ اس نے کہا یہ الحاج اس لیے لکھا ہے کہ اہلیہ بھی ساتھ ہے۔ تو حج مبرور کیا ہے؟ جس میں ریاکاری نہ ہو۔ حج مبرور کیا ہے؟ جس میں شہرت نہ ہو۔ انسان ایسے ہمارے ایک نمازی اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، وہ اتنے خفیہ طریقے سے اللہ نے وسعت بھی دی ہوئی ہے، وہ چلے جاتے ہیں عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، کسی کو مجھے بھی نہیں بتاتے، تو کبھی کبھی وہ اگر کراچی بھی چلے جائیں چند دن بعد آئیں تو میں کہتا ہوں عمرہ کر کے تو نہیں آگے، آپ تو بتاتے ہی نہیں۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں، نہ آنے کا نہ رہنے کا، جس مقصد کے لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مقصد کے اندر انہیں کامیابی دیتے ہیں۔ تو جس آدمی نے حج کیا، کوئی گناہ، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں، میرے عزیزو آپ حیران ہوں گے، اللہ کی قسم میدان عرفات میں لوگ لڑتے ہیں جہاں پہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ رہے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ تو گاڑیوں کے انتظار میں وہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ بخشیش تقسیم کرنے والے آئیں اور ہم زیادہ سے زیادہ پیکٹ اور زیادہ سے زیادہ گفٹ ان سے لے کے جمع کریں اور لوگوں کو جا کے تقسیم کریں۔ مقصد سے ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں۔ پھر الحاج بھی مل جاتا ہے، حاجی بھی مل جاتا ہے، ساری زندگی شناختی کارڈ پہ بھی حاجی لکھا جاتا ہے، نہیں لکھا جاتا تو اللہ کے ہاں نہیں لکھا جاتا۔ دنیا میں شہرت، نمود و نمائش سب کچھ مل جاتی ہے، اللہ کے ہاں نہیں ملتا۔ پھر فرمایا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے، اگر ایک آدمی سواری پہ سوار ہو کے حج کرتا ہے، بس پہ ٹرین پہ سفر کر کے حج کرتا ہے، ایک قدم جتنا قدم ہوگا، یعنی عام حالت میں اس سفر میں اس رستے میں ایک قدم جتنا ہوگا، اس ایک قدم پہ اللہ پاک اسے 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کروڑوں قدم لگتے ہیں، کروڑوں سے زیادہ قدم۔ اور اگر کوئی آدمی پیدل حج کرے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدل حج کرنے والے کو اللہ پاک ایک قدم پہ 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حج اور عمرے پہ انسان جتنا خرچ کرتا ہے اللہ پاک اسے فی سبیل اللہ اپنے رستے میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج بھی ہو گیا، صدقہ کرنے کا ثواب بھی ہو گیا، فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا ثواب بھی ہو گیا، ایک ایک قدم پہ 70 نیکیاں اور 700 نیکیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے بدلہ دے دیا۔ تو یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ اور پھر جب حاجی احرام باندھتا ہے، 2 سفید کپڑے پہنتا ہے، بے رنگ کپڑے پہن کے ایک ترانہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک
فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس ترانے کو اتنے محبوب ترانوں میں شمار کیا ہے کہ وہاں جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کے ساتھ یہ ترانہ پڑتی ہیں، حتیٰ کہ پہاڑ اور فضائیں اللہ تعالیٰ کے اس محبوب ترانے میں حاجی کے ساتھ شریک ہو جاتی ہیں۔ تو میدان مینا سے جب صبح صبح حاجی عرفات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ایک سیلاب ہوتا ہے، انسانوں کا ایک سیلاب، سبحان اللہ۔ پھر ان کی زبان پہ وہ جو ترانہ ہوتا ہے وہ جو مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یقین جانیے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں، یہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ ایسے شریک ہیں جیسے حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے نا، یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں شریک ہو جاؤ حضرت داؤد کے ساتھ، اے پرندوں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ اور میرا داؤد میرا ترانہ پڑھ رہا ہے زبور کی صورت میں، تو پرندے بھی پڑھتے تھے، پہاڑ بھی پڑھتے تھے، اللہ کی مخلوقات بھی پڑھتی تھی۔ تو جو فضیلت اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کے ترانے کو دی تھی، اللہ پاک نے وہ حاجی کے لبیک اللہم لبیک کو دی ہے۔ تو اگر زندگی میں اللہ پاک ہی موقع دیں، یہ نہ سوچیں کہ پیسے بڑھ گئے، یہ سوچیں کہ جتنے پیسے بڑھیں گے اللہ پاک اتنا زیادہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور حج تو ویسے ہی ہو جائے گا، پیسے جو خرچ کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب حاجی بیت اللہ کے اندر پہنچتا ہے، اللہ کا گھر اس کا استقبال کرتا ہے، بیت اللہ کا گھر اس کا استقبال کرتا ہے، اور اس اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی چھوٹی چھوٹی خوبصورت نشانیاں۔ حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پتھر ہیں، ایک حجر اسود کا اور دوسرا مقام ابراہیم کا۔ یہ دونوں پتھر اللہ کے ہاں محترم ہیں، اور یہ روشن تھے بلب کی طرح، بجلی کی طرح روشن تھے، جلتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی روشنی کو ختم کیا کہ انسان کسی فتنے میں نہ پڑ جائے۔ جب بے جان پتھر کو اللہ کی مخلوق نے خدا بنا لیا، تو اگر ایک چمکتا پتھر ہوتا اسے خدا بنا لیتے تو ان کے دل سے ان پتھروں کو کون نکالتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واضح کر، تو پتھر ہے، مجھے پتا تو پتھر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اللہ کی عزت کی قسم اگر میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ پہ ہونٹ رکھ کے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، عمر کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ یہ تو اقتدائے مصطفیٰ ہے، یہ تو سنت مصطفیٰ ہے۔ تو حضور نے فرمایا روشن تھے، اگر ان کی روشنی اللہ ختم نہ فرماتے تو یہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی ساری زمین کو روشن کر دیتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سفید تھا مقام، یہ جو حجر اسود ہے سفید، اب سیاہ ہو گیا، انسانوں کے گناہ چوس چوس کے، جو اس کا استلام کرتا ہے اس کے گناہ بھی جذب کرتا ہے، جو اس پہ ہونٹ رکھتا ہے اس کے گناہ بھی جذب کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک حجر اسود کو آنکھیں دیں گے، حجر اسود کو کان دیں گے، حجر اسود کو زبان دیں گے، یہ زبان سے گواہی دے گا، آنکھوں سے پہچانے گا، اور اللہ سے کہے گا اللہ یہ تیرا بندہ میں سے پہچانتا ہوں، یہ آیا تھا محبت میں، شوق میں، اس نے مجھ سے یہ ملا تھا، مجھ پہ ہونٹ رکھے تھے، محبت کا اظہار کیا تھا، اللہ جی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اور پھر فرمایا کہ 2 کونے، ایک ہے رکن یمانی اس طرف، اور اس کے آگے چلتے چلتے آتا ہے حجر اسود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمانی پہ بھی 70,000 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، حجر اسود پہ بھی 70,000 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان میں جو بندہ یہ دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وہ دعا کرتا ہے 70,000 رکن یمانی والے بھی، 70,000 حجر اسود والے بھی اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ ایک انسان کی آمین اللہ کے اتنا مقام رکھتی ہے کہ ہم بڑے مجمع کے اندر لوگ کہتے ہیں جی مسجد میں جمعے کے بعد دعا کرا دیں، مجمع میں دعا کرا دیں، شاید اللہ کسی کی قبول کر لے، آمین کسی کی سن لے اور میری دعا قبول ہو جائے۔ تو یہاں تو شاید ہے، وہاں یقیناً ہے۔ فرشتوں میں سے کوئی بھی فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی دعا رد ہوتی ہو، کیونکہ دعائیں رد ہوتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، رکاوٹ ہے گناہ، فرشتوں کا تو گناہ ہی نہیں۔ فرشتوں کا کام ہی یہی ہے کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، سنو، جو آ کے دعا کرے اس کی دعا پہ آمین کہو۔ تو رکن یمانی والے بھی، حجر اسود والے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو اگر زندگی میں اللہ پاک ان فرشتوں کی جن کا ڈیرا ہی اللہ کے حرم میں ہے،
جن کا ڈیرا ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں تو ان کی دعائیں ضرور لے، اور کتنی رحمتیں اترتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں خانہ کعبہ پہ اترتی، 120 رحمتیں، ان میں سے 60 رحمتیں صرف ان کے لیے ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے، 40 رحمتیں ان کے لیے ہیں جو طواف نہیں کر رہے ہوتے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، 20 رحمتیں ان کے لیے جو ویسے ہی بیٹھے ہوئے بیت اللہ کا دیدار کر رہے ہوتے۔ اللہ اکبر! اور یقین جانیے اتنا حسین دیدار ہے، وہ سارے لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی نہیں بھرتا، باتیں کم ہوتی ہیں بیت اللہ میں، جیسے ہماری مسجدوں میں بسا اوقات ہوتی ہے نا، ہلکی ہلکی بن بناہٹ ہو رہی ہوتی ہے، یہ بن بناہٹیں بھی اس لیے کم ہوتی ہیں اتنے بڑے مجمع میں کہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز سامنے ہوتا ہے، اور ہر شخص اس مرکز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ کسی کی نگاہ ہٹنے ہی نہیں دیتا، تھکاوٹ سے چور، لیکن بار بار دل چاہتا ہے ایک اور طواف کر لوں، رش اتنا زیادہ دھکے لگتے ہیں، دل چاہتا ہے ایک اور طواف کر لوں، دھوپ اتنی زیادہ کھڑی نہیں ہونے دیتی، دل چاہتا ہے ایک اور طواف کر لوں، اب یہاں کیا اب ادھر کر لوں، اب اوپر چھت پہ کر لوں، تو یوں طواف ہی طواف ہیں، صبح بھی، دن بھی، رات بھی۔ اور ابھی اللہ پاک نے ایک عجیب اپنی قدرت دکھائی، بند کر دیا سب کچھ، کتنے تڑپے لوگ، اور اللہ کے اس گھر کی خاصیت یہ ہے، کہتے ہیں نا جس نے اللہ کے اس گھر کو نہیں دیکھا وہ ترستا ہے، اور جس نے ایک بار دیکھ لیا وہ تڑپتا ہے۔ ترس اور تڑپ میں یہ فرق ہے کہ پیاسے کے سامنے، پیاسے انسان کے سامنے پانی رکھا ہوا ہو، وہ اس پانی کو دیکھ کے ترستا ہے، اور مچھلی کو تالاب سے نکال کے باہر رکھ دیا جائے وہ اس پانی کے لیے تڑپتی ہے۔ اللہ نے یہ خصوصیت رکھی اپنے گھر کے اندر۔ اور پھر فرمایا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ساتھ تھی، اماں نے فرمایا کہ حضور میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ بیت اللہ کے اندر کیوں؟ حتیم کے اندر نماز پڑھو، وہ جو دائرہ ہے حتیم حلقہ، اس کے اندر نماز پڑھو، کیونکہ اس کے اندر کا حصہ یہ بھی بیت اللہ ہے، یہ پہلے بیت اللہ کے اندر تھا، پہلے بیت اللہ مستطیل صورت میں تھا، اب مربع صورت میں، چاروں طرف سے برابر۔ حضور نے فرمایا کہ تیری قوم کے پاس پیسے کم پڑ گئے، انہوں نے عمارت کو آدھا کر دیا، ورنہ یہ حصہ بھی بیت اللہ کا تھا۔ جس نے حتیم کے اندر 2 رکعت نفل پڑھے گویا کہ اس نے بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نفل پڑھے۔ پھر آگے زمزم کی باری آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پہ اس پانی سے زیادہ عمدہ پانی کوئی نہیں، یہ بھوکوں کے لیے بھوکوں کی پیاس دور کرتا ہے، اور فرمایا یہ بھوکوں کی پیاس دور کرتا، بھوکوں کی بھوک مٹاتا ہے، پیاسوں کی پیاس دور کرتا ہے، بیماروں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اور اس پانی کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی شفا رکھی ہے، حضور نے خود فرمایا کہ جس مقصد کو سامنے رکھ کے اس پانی کو پیا جائے، اللہ پاک اس مقصد کے اندر ضرور کامیابی عطا فرماتے۔ اس بے آب و گیا وادی میں جہاں اور کوئی کنواں بھی نہیں ہے، ایک ایسا کنواں جو صدیوں سے جاری ہے، آخر اللہ کی کوئی حکمت کا کرشمہ اس میں موجود ہے۔ سنگلاخ پہاڑوں کے اندر سے اللہ نے اتنا زبردست پانی نکالا ہے، یقین جانیے روئے زمین پہ، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم عقیدت میں بھی بات کریں گے، لیکن عقیدت سے ہٹ کے زمزم کے پانی کا مقابلہ دنیا کی کسی نہر اور چشمے کا پانی نہیں کر سکتا، صحت کے اعتبار سے، صفائی کے اعتبار سے، لذت کے اعتبار سے۔ اللہ پاک نے اس میں اپنی قدرت کیسے کرشمے رکھے ہیں۔ حضرت اماں، یہ جو ہمارے حاجی عمرہ والے لے کے آتے ہیں نا پانی، یہ لانا بھی سنت ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، جب آپ مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ آتی حج یا عمرے کے لیے تو واپسی پہ اماں کسی برتن میں اس پانی کو محفوظ کر کے اپنے ساتھ لے جایا کرتے۔ تو اللہ پاک نے اس پانی کے اندر وہ کرشمے رکھے ہیں، ہر چیز باعث کشش ہے، حتیم ہو وہ باعث کشش ہے، زمزم ہو وہ باعث کشش ہے، اور حجر اسود ہو وہ باعث کشش ہے، رکن یمانی ہو وہ باعث کشش ہے، مقام ابراہیم ہو وہ باعث کشش ہے۔ یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر عرفہ کا دن، جس دن کہتے ہیں حج پڑھا جائے گا، جس دن حج کا خطبہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے شیطان کو یا تو بدر کے دن ذلیل کیا، اور بدر کے دن کے علاوہ شیطان ہر سال
جس دن ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، یہ وہ دن ہے جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ شیطان روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اپنا چہرہ نوچتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، انسانوں کی مغفرت دیکھ کے، اللہ کی عنایات دیکھ کے، اللہ کی رحمتیں دیکھ کے اس سے برداشت نہیں ہو سکتا، تو اللہ پاک نے اس عرفہ کے دن کو بھی حج کی عبادت کا حصہ بنایا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایک آدمی حج یا عمرے کے لیے جا رہا تھا، رستے میں اس کا انتقال ہو گیا، تو ہم لوگ کہتے ہیں جی اوہو بیچارہ حج کے لیے جا رہا تھا، حج نہ کر سکا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی حج یا عمرے کی غرض سے گھر سے چلا، رستے میں قضا نے اسے گھیر لیا اور وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ پاک اس کی اتنی قدردانی فرماتے ہیں قیامت تک اللہ پاک اسے حج کا اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو پہنچ گیا اسے اسی سال کا ملے گا، اور جو فوت ہو گیا اللہ کے پاس پہنچ گیا، ہر سال حاجی حج کے لیے جائیں گے، اللہ پاک اس کے کھاتے میں ایک اور مقبول حج لکھ دیں گے، تو یہ شہادت کی طرح کی ایک عظیم الشان موت ہے۔ اور آخری بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حاجی اللہ کے محبوب لوگ ہیں، اللہ ان کی دعائیں رد نہیں کرتے، یہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں، یہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، یہ اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اپنی امت کو حضور نے فرمایا کہ جب حاجی واپس آئے ان سے جا کے ملو، ان سے مصافحہ کرو اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرو، اس لیے کہ اللہ پاک ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، حج کی عبادت بڑی شاندار عبادت ہے۔ بدنی مشقت، مالی مشقت دونوں کو جمع کر کے اللہ نے حاجی کو اپنا دیوانہ بنا دیا، اور پھر یہ دیوانہ وار اللہ کے رستے میں جاتا ہے، پراگندہ حال، بکھرے بال، غسل نہیں کر رہا، ناخن نہیں کاٹ رہا، بال نہیں کاٹ رہا، خوشبو نہیں لگا رہا۔ کیوں جی؟ مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اپنا رب چاہیے، میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں اللہ کا دیوانہ ہوں۔ لوگ دنیا کے دیوانے ہوتے ہیں، میں دنیا والے کا دیوانہ ہوں۔ اگر زندگی میں اللہ پاک دیوانگی کی اس عبادت کا موقع دیں تو پیسوں کو نہ دیکھیں کہ زیادہ لگ جائیں گے، اس دینے والے نے دیے ہیں وہ مزید بھی دیں گے، اور اللہ پاک اس کا ثواب بھی دیں گے، پیسے بھی واپس کریں گے، عزت بھی دیں گے، گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ اور کوشش کریں اس انداز سے حج ہو کہ ہم واپس آئیں، ہمارا دل کہے کہ تیرا دل، تو حاجی نہیں بنا، اللہ نے تجھے حج مبرور عطا کیا ہے۔ نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ نہ کریں، یہ ریاکاری کے اندر آتا ہے۔ کوئی بھی عبادت جو ریا اور دکھلاوے کے لیے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شرک ہے، کہ دکھانا تو پروردگار کو تھا اور دکھانے پروردگار کی مخلوق کو چل پڑا ہے، کرنا تو اللہ کے لیے تھا، اللہ کے بندوں کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عظیم الشان عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کے دل میں تمنا ہے اللہ اس کے لیے حالات اور اسباب کو آسان فرمائے۔ ہم سب کو اللہ پاک بار بار اپنے گھر کی اور روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا کما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ